السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد، آمین الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ تکویر کو کور کرنے جا رہے ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3333 نمبر حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس شخص کو قیامت کے بارے میں پڑھنا ہے یا جاننا ہے، وہ سین کو دیکھنا ہے، تو وہ یہ 3 صورتیں پڑھ لے: سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، یہ تینوں کو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس سورہ کو کور کرتے ہیں، اور یہ میرا مشورہ ہے کہ گفتگو کے درمیان کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پورا کور ہو جائے گا جب یہ سورہ، اس کے بعد آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس لیے۔ چلیے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ کو پتا ہوگا، سائنس اگر آپ لوگ پڑھے ہوں گے تو، یا عام انسان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر گریویٹیشنل فورس موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم کوئی بھی چیز کو جب اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آتی ہے، یہی وجہ ہے۔ ہم اسی وجہ سے زمین میں چل بھی پاتے ہیں۔ یہ اتنے مضبوط پہاڑ، یہ کوئی گلو کے وجہ سے یہاں چپکایا ہوا نہیں ہے، یہ سارا کچھ زمین نے اپنے طرف کھینچے ہوئے ہے، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کچھ جتنا کمپلیکس سسٹم ہے نا اس یونیورس کا، وہ سارا کچھ اسی سے بیلنس ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن گریویٹیشنل فورس کو ہی ڈسٹرب کر دے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب زمین کے اندر گریویٹی ہی ختم کر دی جائے گی تو سارا کچھ ادھر کا ادھر چلا جائے گا، جتنا چیز ہے زمین کھینچے ہوئے وہ سب کو وہ باہر پھینک دے گی۔ تو گریویٹیشنل فورس اللہ اس دن ڈسٹرب کر دے گا، اس کے وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو اس دن سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے میں کسی کے پاس اگر گائے ہوتا ہے نا، اور اگر وہ گائے دودھ دینے والی گائے ہو، تو وہ شخص اس گائے کے ساتھ بہت اچھا سے مناسبت رکھتا ہے، اس کا بہت دیکھ بھال کرتا ہے، اور جب وہی دودھ دینے والی گائے کے پیٹ میں بچہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اور اچھے طرح سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے، اور اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے کہ جب وہ گائے بچہ دے دے گی تو اس کے گھر میں ایک نیا گائے بھی آ جائے گا، اور پھر سے وہ دودھ دینے والی گائے دودھ دینا شروع کر دے گی، تو اس کا گھر اس حوالے سے پھر چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گائے کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو لوگ اس کو بہت اچھا سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسی لیے اونٹ کے بارے میں یہاں پہ آ رہا ہے۔ تو اونٹ کو بھی لوگ ویسے ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ہمارے جیسے یہاں جیسے گائے کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ تو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائے گی قیامت کے دن، اور لوگوں کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگا کہ
یہ 10 ماہ کی اونٹنی ہے، میرا اونٹنی ہے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، ایسا کسی کو خبر نہیں ہوگا۔ اور یہ تو میرے بھائی اونٹنیوں کے بارے میں ہے، انسانوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن سارے لوگ نشے کے حالت میں دکھیں گے، ہوں گے نہیں، دکھیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے، اگر میں آپ کو کہوں کہ میں ایک جنگل میں گیا تھا جس میں شیر اور بکری ایک جگہ پہ گھوم رہے تھے، تو آپ کا عقل تسلیم نہیں کرے گا یہ بات کو کہ کہاں سے شیر اور بکری ایک جگہ گھوم سکتی ہے، شیر تو ترنت بکری کو کھا لے گا، اس ٹائپ سے۔ تو قیامت کے دن سارے وحشی جانور، یعنی یہاں پہ شیر اور بکری ایک ساتھ رہیں گے، شیر اور لومڑی ایک ساتھ رہیں گے، لیکن ان کو اتنا تک خبر نہیں چلے گا نا کہ میرے بغل میں کون ہے، وہ صرف اللہ کی قہاریت کی وجہ سے اس دن خوف خدا ان کے دلوں میں ہوگا، اللہ کے خوف کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ میرے سامنے یہ ہے، میں اسے کھا لوں، ایسا ان کا جائے گا ہی نہیں ادھر ان کا دھیان۔ تو یہ بات ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سمندر بھڑکائے جائیں گے، کیسے بھڑکائے جائیں گے؟ اس کو آپ ایسے سمجھیے، اگر ایک کٹورا ہے، اس کٹورا میں ہم پورا فل پانی لے لیے ہیں، اب اگر اتنا بڑا پتھر اس کٹورا میں ہم پھر سے ڈالتے ہیں تو پھر اس کے اندر پھینکیں گے اس پتھر کو تو کٹورا سے پانی باہر آ جائے گا نا، آ جائے گا۔ تو زمین کے اندر لاوا ہے، سمندر کے نیچے سے جب وہ لاوا نکلتا ہے تو وہ ویو جنریٹ کرتا ہے، لہر لہر جو تیز لہراتا ہے، ایسے لہر ٹائپ سے، تو وہ لہر ہی اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ سمندر کراس کر کے گاؤں وغیرہ میں چل جاتا ہے، تو پھر ہمیں نیوز میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ پہ باڑھ آ گیا ہے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے لاوا نہیں ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لاوا ہوتے ہیں، اور وہی والا جب نکلتا ہے تو ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ فلاں سمندر میں ایک نیا آئی لینڈ نکل آیا ہے۔ تو یہ آئی لینڈ خود بخود نہیں نکل آیا ہے میرے بھائی، یہ اسی طرح سے نکلتا ہے۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ اب اللہ اسی طرح سے لاوا کو نکالیں گے، قیامت کے دن بہت سارے لاوا زمین سے نکلیں گے تو پانی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا اور وہ کھول اٹھے گا۔ تو اس طرح سے جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائے گی، یعنی جتنے مردے لوگ ہوں گے ان کے شریر میں روح دے دیا جائے گا، اسی کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا۔ عرب میں ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ عورتوں کو بہت نیٹوریس چیز سمجھا جاتا تھا، جن کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی ان کو وہ لوگ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، پنجاب وغیرہ میں یہ سب کا معاملہ بہت زیادہ آتا ہے کہ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو وہ اس کو دوائی کے ذریعے سے اسے وہ مار دیتی ہے۔ یہ سب ابھی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ رپورٹ اگر آپ نکالنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ سب بہت عام تھا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے اس بچی کو اللہ قیامت کے دن بلائے گا اور کہے گا کہ آج تمہارا دن ہے، آج تمہیں انصاف ملے گا، تم بتاؤ کہ تمہیں کس گناہ کے سبب تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو اس دن تو بدلے کا دن ہوگا نا، اسے بھی بدلہ ملے گا۔ انسان تو انسان، دو بکری کو بلایا جائے گا، وہ لوگ آپس میں لڑ کے ایک سینگ والی بکری نے دوسرے سینگ والی بکری کا
سر مار کے سینگ توڑ دیا ہوگا تو ان دونوں کو لایا جائے گا، اور ان بکریوں کو بھی انصاف دیا جائے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، اور جس کے سینگ ہوں گے اس کا سینگ چھین لیا جائے گا۔ تو اس دن میرے بھائی انصاف کا دن ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اللہ قیامت کے دن جہنم کو مزید بھڑکائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہوگا تو جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہے تو اور میرے اندر ڈالو، اور ہے تو اور میرے اندر ڈالو۔ وہیں جنتیوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک لائی جائے گی تو جنتی لوگ تو خوش ہو جائیں گے اسے دیکھ کے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ تو اس دن ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے گیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی۔ الجوار الکنس، پھر چلنے پھرنے والے ستاروں کی۔ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ سائنس کے بارے میں تھوڑا بہت نالج رکھتے ہوں گے تو، کہ آسمان پر ایک نارتھ اسٹار جسے ہم کہتے ہیں، اس کے سیدھا میں 3 لائن کا اسٹار ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ نارتھ اسٹار سے یہ ود ریسپیکٹ ٹو ارتھ دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ 3 اسٹار جو لائن بائی لائن رہتا ہے وہ کبھی اس کے داہنے طرف ہوتا ہے، کبھی بائیں طرف، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اللہ وہی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس، پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب جانے لگے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ صبح بھی چمکتی ہے، صبح بھی سانس لیتی ہے۔ آپ جب صبح صبح اٹھتے ہوں گے نا تو آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ ایک الگ ہی چہل پہل، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی ہے، اور یہ تازہ تازہ ہوائیں چلتی ہے، تو ایک الگ ہی فیل ہوتا ہے۔ تو صبح بھی چمکتی ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ رسول جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام قوت والے ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے۔ یعنی فرشتے لوگ اطاعت کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی، ان کے فرشتوں کا لیڈر ہے جبرائیل علیہ السلام۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا دماد، وہ جنات وغیرہ کا نکالنے والا تھا۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد، اگر آپ کے اوپر جن کا کوئی اثر ہو گیا ہوگا تو میں جن نکالنے والوں کا ایکسپرٹ ہوں، میں اسے دور کر سکتا ہوں، تو آپ بولیے جو آپ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن پڑھ کے انہیں نہیں سنایا، عام لینگویج میں گفتگو کی۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔
تو یہ بس سننا تھا کہ دماد کہتے ہیں واللہ میں نے آج سے پہلے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، اے محمد اب پھر اس کو سنائیے مجھے، تو وہ پھر سناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ بھی سناتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی سناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھی میرے بھائی یہ دماد رضی اللہ عنہ جو وہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہارا ساتھی کوئی دیوانہ نہیں ہے، اللہ یہی کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر بھی دیکھا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سورۃ النجم پڑھیں گے نا آیت نمبر 2، 3، 4 اور 13 میں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا اصل حالت میں بھی دیکھا ہے کہ وہ ایسے پر ان کا 600 پر تھا، ان کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو وہی یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ غیب کی باتوں کو بتانے میں بخیل نہیں کرتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں کو بتانے میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کرتے، کوئی بھی بخیلی نہیں کرتے، منو ان اس کو وہ پہنچا دیتے ہیں جو ان پر نازل ہوا ہے۔ تو وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ شیطان کا کلام ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، صرف مسلموں کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، ایفرٹ کرنا ہوگا اس کو، تب وہ سیدھا راستہ پر آ سکتا ہے۔ تو ہمیں خود چلنا ہوگا سیدھا راستہ پر۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ہم جو بھی کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے تبھی ہم کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی ساری باتیں تھی۔ سورہ تکویر اس حوالے سے کور ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتنی باتیں ہمیں کہیں اس پر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، جو نصیحت والی باتیں تھے اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔